السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، کتاب الادب میں آج ہم سلام کے آداب سے متعلق حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ، پھر راوی حدیث اور حدیث سے ملنے والے فوائد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کی جماعت کو سلام کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام مسلم کے بعض الفاظ میں یہ بھی ہے، اور سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اس کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے سابقہ حدیث کی تشریح میں اس سے پہلے بھی آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے چند اہم باتیں ہم نے ذکر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے راوی، امیر المؤمنین فی الحدیث انہیں کہا جاتا ہے۔ گویا کہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، سب سے زیادہ جنہیں احادیث کا علم تھا، وہ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان ابو ہریرہ احفظ من روى الحدیث فی عصرہ۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں سب سے بڑے احادیث کے حافظ، سب سے بڑے حدیثوں کے حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق کہا، کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلمنا بحدیثہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق آپ کو سب سے زیادہ علم ہے۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں حدیث سے روایت کی؟ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے کیوں روایت کی؟ یہ اعتراض خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں بھی پایا گیا، اور مستشرقین، وہ لوگ جو اسلام کو، وہ غیر مسلم جو اسلام کو پڑھتے تو ہیں اس لیے تاکہ اسلام کے اندر
شکوک و شبہات پیدا کیا جائے یا اسلام پر اعتراضات کیے جائیں۔ مستشرقین کی ایک جماعت ہے، باقاعدہ طور پر ایک ریسرچ ٹیم موجود ہے غیر مسلمین کی، جو اسلام کو محض اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اسلام پر اعتراض کریں، اسلام پر انگلی اٹھائیں۔ محض اس لیے وہ لوگ اسلام کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ عربی کے جاننے والے بھی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں روات الحدیث میں یا صحابہ کرام میں، حدیث کے راویوں میں یا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس شخصیت پر اعتراضات ہوئے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ آپ پر اعتراضات کیے گئے، وہ اس لیے کیونکہ لوگ جانتے ہیں، یہ اسلام دشمن یہ جانتے ہیں کہ احادیث کا جو ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ان مستشرقین نے سوچا کہ اگر ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر لیں اور لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کر دیں، لوگوں کے نظر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو گھٹا دیں، ان کے اوپر اعتراضات کر کے شکوک و شبہات کو پیدا کر کے، تو یقیناً اسلام کی جو اکثر روایتیں جو ان سے مروی ہیں 5000 سے زائد، وہ یقیناً جو ہے ناقابل قبول ہو جائیں گی، لوگ پھر اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہوتے رہے، اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس طرح کے کچھ باتیں لوگوں کے جو ہے ذہنوں میں بھی آئیں اور لوگوں کے زبانوں پر بھی اس طرح کی کچھ باتیں آئیں۔ اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2350 2350 صحیح بخاری، وہ کہتے ہیں یقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث واللہ الموعد۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابو ہریرہ تو بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں اور اللہ سے ہم سب کو جو ہے ملنا ہے، وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، مہاجرین صحابہ موجود ہیں، انصاری صحابہ موجود ہیں، لیکن مہاجرین صحابہ میں، انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی احادیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا جواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 انداز سے دیا، 3 انداز سے انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے؟ 3 باتیں انہوں نے، گویا کہ 3 پوائنٹس انہوں نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ فِي الْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يُشْغِلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ۔ دیکھیے مہاجرین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگ بازار میں تجارت میں مشغول تھے، بازار میں خرید و فروخت کرنے میں، چونکہ مہاجرین کا جو پیشہ تھا، مکہ سے جو صحابہ آئے ہیں، مکہ والوں کا جو پیشہ ہے عام طور پر پیشہ وہ تجارت کا تھا، بزنس جو ہے ان کا پیشہ تھا۔ تو لہٰذا جب وہ مدینہ میں بھی آئے تب وہاں پر جو ہے مدینہ کے بازاروں میں ان کا جو ہے اکثر وقت گویا کہ گزرا کرتا تھا، دن کا ایک اکثر حصہ ان کا جو ہے کمانے میں گزرتا تھا۔ یہی معاملہ انصاری صحابہ کا ہے۔ مدینہ کے جو صحابہ تھے، انصاری صحابہ جسے ہم کہتے ہیں، مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے، انصاری صحابہ وہ جنہوں نے ان مہاجرین کا ویلکم کیا مدینہ کے اندر۔ تو انصاری صحابہ کا جو مشغلہ تھا، یا انصاری صحابہ کا ایک معنوں میں ان کا جو آکوپیشن تھا، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے باغات تھے، کھیتی باڑی عام طور پر جو ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو انصار کا اور مہاجرین کا جو اکثر وقت گزرا کرتا تھا دن کا، وہ اس انداز سے گزرا کرتا تھا کہ وہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے، کوئی تجارت میں مشغول ہے تو کوئی اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہے۔ البتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا مشغولیت تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کس بات میں مشغول تھے؟ کہتے ہیں وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی۔
اور میں مسکین آدمی تھا، مجھے جو ہے کمانے کا شوق نہیں تھا، کچھ جو ہے کھیتی باڑی کر کر کچھ مال جمع کرنے کا مجھے شوق نہیں تھا، میں مسکین آدمی تھا، گویا کہ اگر کوئی جو ہے کھانے کا تھوڑا سا انتظام میرا ہو جائے تو بس میں اپنا پیٹ بھر لیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہو جاتا تھا۔ تھوڑا سا بھوک لگی، میں نے تھوڑا سا اپنا پیٹ بھر لیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمیشہ چمٹا رہا، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لازم پکڑا۔ فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، تو لہٰذا میں اس وقت حاضر رہتا جب یہ دوسرے صحابہ موجود نہیں رہتے۔ وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، اور میں ان باتوں کو بھی یاد رکھتا جنہیں یہ صحابہ بھول جاتے، جنہیں بعض صحابہ بھول جاتے، میں ان باتوں کو بھی یاد رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی مصروفیت کو واضح کر دیا کہ دیکھیے میں سب سے زیادہ احادیثیں اس لیے روایت کرتا ہوں کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا ہے، ہمیشہ تھوڑا بہت کھانا میں کھا لیتا اور جب بھی موقع ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لازم پکڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ یہ پہلی بات انہوں نے بتا دی۔ دوسری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو وہ احادیث یاد نہیں رہی جو مجھے یاد ہیں، لوگوں کو، دیگر صحابہ کو وہ احادیث یاد نہیں رہی جو مجھے یاد ہے، وہ اس لیے کہ وہ مشغول رہا کرتے تھے یا اتنی گویا کہ جو ہے اتنا حاضر دماغی کے ساتھ وہ نہیں رہا کرتے تھے جتنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہا کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی میرے حق میں کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک موقع پر کہا کہ اپنے کپڑے کو بچھاؤ، اپنی چادر کو بچھاؤ، لہٰذا انہوں نے اپنی چادر کو بچھا لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ اپنی چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنی چادر کو اب سمیٹو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے اس طرح کرنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو میں نے نہیں بھولا، کسی حدیث کو میں نے نہیں بولا۔ وہ کہتے ہیں فَيَنْسَى مِن مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، کہ میں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے تعلق سے کوئی بات جو ہے پھر مجھ سے نہ بھولے جاؤں میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ اور اس کے بعد اسے سمیٹ لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا کیا۔ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، اس ذات کی قسم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، رسول بنایا ہے، مَا نَسِيتُ مِن مَقَالَتِي تِلْكَ إِلَى يَوْمِ هَذَا، اس وقت سے اب تک میں کسی بات کو بھولتا نہیں ہوں، میں کسی بات کو بھولتا نہیں ہوں۔ یہ دوسری بات انہوں نے بتائی۔ پہلی بات تھی مصروفیت، میں مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث کو یاد کرنے کے سلسلے میں، احادیث کو پڑھنے کے سلسلے میں، احادیث کو معلوم کرنے کے سلسلے میں مکمل میں اپنا وقت دیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میرا حافظہ دوسروں سے زیادہ بہتر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ تیسری بات وہ بتاتے ہیں کہ اب میں زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، کس ڈر سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، اگر قرآن مجید کی یہ دو آیتیں نہیں ہوتی، یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتا تو میں کبھی حدیثیں بیان ہی نہیں کرتا۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 160 یہ آیتیں ہیں۔ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ ہم نے جو شریعت ان پر نازل کی ہے اسے وہ لوگ چھپاتے ہیں، اور جو ہدایتیں ہم نے نازل کی ہیں اسے وہ لوگ چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہونے والی ہیں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیے اور اپنی اصلاح کر لیے اور پھر شریعت کو واضح فرما دیا، فاولئک اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی توبہ
तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इन आयतों के अंदर वईद सुनाई गई और कहा गया कि जो लोग अल्लाह ताला की नाजिल करदा शरीयत को छुपाते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है और तमाम लोगों की उन पर जो है लानत होती है, और ये लानत उस वक्त तक रहेगी यहाँ तक कि वो लोग तौबा ना कर लें और अपनी शरीयत को वाज़ेह करने ना लग जाएं। तो लिहाजा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं इस बात के डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी शरीयत का छुपाने वाला हो जाऊं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुझे इल्म तो है लेकिन मैं उस इल्म को छुपा रहा हूं, कहीं मैं इस वईद के ज़द में ना आ जाऊं, इसीलिए मैं अहादीस को बयान करता हूं, इसीलिए मैं अहादीस को बयान करता हूं। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए हैं, हत्ता के मुसलमानों के अंदर भी बाज़ लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बाज़ अहादीस को जो उनके मसलक के मुताबिक नहीं थी तो फिर उन अहादीस को ये कहकर उन्होंने छोड़ दिया नौज़ बिल्लाह कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ीह नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तो मुहद्दिस तो हैं लेकिन फ़क़ीह नहीं हैं। हालांकि हदीस को रिवायत करने के लिए जो 5 बुनियादी शराइत पाई जानी चाहिए ना, उनमें ये कहीं पर भी मज़कूर नहीं है कि हदीस बयान करने वाला फ़क़ीह हो। हालांकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, शरीयत के समझने वाले हैं, किताब और सुन्नत को समझने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का इल्म उन्हें है। हाँ, फ़ुक़हा सहाबा में आपका यकीनन शुमार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के रावी हैं, दीन को समझने वाले आप थे। हाँ, इन लोगों ने जो है उन पर नौज़ बिल्लाह तोहमत लगा जो कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बाज़ हदीस हम इस वजह से कबूल नहीं करते कि वो फ़क़ीह नहीं थे। देखें आप, हदीस को रद्द करने के लिए हर किसी के पास अपने अपने बहाने हैं। एक तो मुनकिरीन हदीस का एक तबक़ा है, मुनकिरीन हदीस का तबक़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को मानता ही नहीं है। उसके अलावा मुसलमानों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को मानते हैं उनमें बाज़ एक ऐसा तबक़ा है जो कहता है कि जो अहादीस मेरी समझ में आएंगे मैं वो कबूल करूँगा, जो मेरी समझ में नहीं आएंगे मैं उन अहादीस को छोड़ दूँगा, नौज़ बिल्लाह। यानी गोया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़बरें सुनाई हैं अगर वो अक़ल में आती है, समझ में आती हैं तो हम कबूल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये कहकर उन्होंने अहादीस को ठुकरा दिया। बाज़ लोगों ने बाज़ अहादीस को ये कहकर छोड़ दिया कि ये हमारे मसलक के मुताबिक नहीं है, ये हमारे मसलक के मुताबिक नहीं है, ये हमारे इमाम के कौल के मुताबिक नहीं है, ये कहकर सही अहादीस को उन्होंने छोड़ दिया, सही अहादीस को छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को छोड़ दिया और अइम्मा के अक़वाल को उन्होंने ले लिया। हालांकि ख़ुद अइम्मा इकराम ने कहा इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, जब हदीस सही हो जाए तो फिर वही हमारा मसलक है, वही हमारा मज़हब है, उसी के मुताबिक हम जो है फ़तवा देने वाले हैं। तो अहादीस का इनकार करने वाले बहुत सारे हैं। बाज़ लोगों ने अहादीस को मुतलक़न मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, बाज़ लोगों ने उन अहादीस को कबूल किया जो समझ में आती हैं, जो समझ में नहीं आती उन अहादीस को जो है उन्होंने छोड़ दिया। बाज़ लोगों ने ये कहा कि नहीं हमारे मसलक के मुताबिक हदीस नहीं है तो लिहाजा हदीस को छोड़ दिया और मसलक को जो है थाम लिया। और बाज़ लोग वो हैं जो गुनहगार हैं और वो लोग जो है अहादीस पर जो है ख्वाहिशात पर अमल करने के सबब वो लोग अहादीस को छोड़ देते हैं। लिहाजा हम तमाम को चाहिए अहादीस की हिफाजत का ये जो ज़िम्मा है ये तमाम मुसलमानों पर है, जो भी हदीस सही हदीस साबित हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस हदीस की तस्दीक करना, उस पर अमल करना यकीनन जो है एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हदीस कब सही होती है और कब ज़ईफ़ होती है, इसके ताल्लुक़ से मुख्तसरन जो है 5 जो शराइत मुहद्दिसीन ने ज़िक्र की हैं मैं वो बयान कर देना चाहता हूँ ताकि ये बातें आपको आगे भी जो है इंशाल्लाह काम में आएगी जब हम ज़ईफ़ हदीसें जब हमारे सामने आएंगी। 5 बातें उन्होंने बयान की किसी भी हदीस को सही करार देने के लिए 5 बातें ज़रूरी हैं। सबसे पहले जितने भी रुवात मौजूद हैं, जो चेन ऑफ नरेटर्स जिसे हम कहते हैं, जितने भी रुवात मौजूद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा कराम या सहाबा के बाद जितने लोग मुहद्दिसीन उसको रावी रिवायत कर रहे हैं वो तमाम के तमाम
عادل ہونا چاہیے، یعنی ان کا کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ متبع سنت ہونا چاہیے، بدعتی نہیں ہونا چاہیے، وہ گنہگار نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیندار ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ جتنے بھی راوی ہے، جتنے بھی چین آف نریٹرز، جو جتنے بھی نریٹرز ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے ان کا حافظہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں محفوظ رہنا چاہیے، یا تو لکھ کر انہوں نے محفوظ رکھ لیا، یا تو وہ یاد کر کے انہوں نے محفوظ کر لیا، وہ ان کی یادداشت جو ہے اچھی ہونا چاہیے، جو بھی وہ روایت کر رہے ہیں اس روایت کرنے کے سلسلے میں ان کی یادداشت پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یادداشت پختہ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ جتنے بھی روات موجود ہیں نا، اس کے اندر کہیں پر بھی جو ہے ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے، یقیناً تمام کے تمام جو روات ہیں وہ آپس میں جو ہے، یعنی جو چین جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم سند کہتے ہیں، وہ متصل ہونی چاہیے، وہ جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں سے کہیں پر بھی کوئی راوت جو ہے چھوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی راوی ہیں وہ تمام کے تمام ان کی سند جڑی ہوئی ہونی چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ وہاں پر جو ہے کوئی آڈنس نہیں ہونی چاہیے، شذوذ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ ایک راوی روایت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان سے جو اچھے راوی ہیں، جو زیادہ ثقہ ہیں، جو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، جو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں، ان کی مخالفت یہ راوی نہیں کرنا چاہیے۔ روایت جو ہے اس کے اندر آڈنس نہ ہو، شذوذ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو روایت کی جا رہی ہے نا، وہ ان سے بہتر راویوں نے جو چیز روایت کی ہے نا، اس کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے شذوذ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں شرط یہ بتائی کہ حدیث کے اندر کہیں پر بھی کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کوئی علت نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی کوئی، اور یہ علت عام طور پر جو ہے محدثین ہی کو جو ہے اس کا جو ہے عام طور پر پتہ چلتا ہے کہ کس حدیث میں کون سی علت ہے، چاہے وہ سند میں ہو یا پھر جو ہے متن کے اندر ہو۔ تو یہ 5 شرطیں بتائی گئی ہیں، ان 5 شرطوں میں کہیں پر بھی یہ شرط ہمیں نہیں ملتی کہ اگر وہ فقیہ ہے تو حدیثیں ہم لیں گے، نہیں تو نہیں۔ راوی جو ہے حدیثوں کو یاد رکھنے والے ہیں اور وہ متقی ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو یقیناً ان کی احادیث جو ہے قبول کرنا ہی کرنا ہے، ان کی حدیث قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ جب انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس گئے تھے حدیث کو لینے کے لیے، اس کو دیکھا انہوں نے جو ہے کہ ایک ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس برتن میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے اس انداز سے بتا کر بلا رہا ہے گویا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے اور وہ آنے پر وہ دیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر اس شخص سے روایت نہیں لی اور انہوں نے کہا کہ جو ایک معنوں میں اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ یقیناً حدیث کے سلسلے میں بھی جھوٹ کا یقیناً وہ سہارا لے سکتا ہے۔ اس قدر جو ہے احادیث کی حفاظت کی گئی ہے، اس کے باوجود لوگ مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو غیر مسلمین کا جو طبقہ ہے، جو میں نے بتایا کہ جو مسلسل اسلام پر اعتراضات کرتے رہتا ہے، احادیث پر اعتراضات کرتا رہتا ہے، مستشرقین کا باقاعدہ ایک طبقہ ہے۔ ان مسلمانوں کے اندر بھی آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہے اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر انہیں اعتراض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو الغرض ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سب سے زیادہ جو ہے ان کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں، اور یہ اعتراضات ایسا نہیں کہ ابھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے، نہیں، اس کے تعلق سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت جو پیش کی ہے، 3 باتیں انہوں نے جو پیش کی ہے، میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے جو ہے 2350 کے حدیث کے حوالے سے وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مکمل مصروفیت حدیث کو پڑھنے پڑھانے کی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حافظہ ان کا بلا کا حافظہ تھا، جو بھی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے وہ چیز ہمیشہ انہیں یاد رہتی تھی، اور باقاعدہ طور پر اس کا امتحان بھی لیا گیا۔ آئندہ کبھی میں جو ہے اس واقعے کو ذکر کروں گا۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ کہیں مجھے یہ ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شریعت کو چھپانے والا بن جاؤں، اس لیے جو ہے میں ہمیشہ حدیثوں کو بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر
جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے اندر سلام کے آداب بتائے گئے ہیں، سلام کے آداب بتائے گئے ہیں، یعنی گریٹنگز جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کو خوش آمدید کہنے کا جو طریقہ ہے، ایک دوسرے کو دعا دینے کا جو انداز بتایا گیا ہے، گریٹ کرنے کا جو انداز بتایا گیا ہے، یعنی سلام کرنا، اس کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے، اور اس کے کچھ آداب اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کے کچھ آداب اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سلام جو کرتے ہیں مسلمان آپس میں، جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے پاس بھیجا اور یہ سلام سکھلایا، اور یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سکھلایا، اور اس کا جو جواب ہے، فرشتوں نے جو جواب دیا ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، حدیث نمبر 3326 صحیح بخاری، 3326 صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا ثم قال، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا، یعنی 60 ہاتھ لمبا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور کہا اذهب فسلم على اولئک من الملائکۃ فاستمع ما يحیونک تحیتک وتحیت ذریتک، اور پھر حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی اس جماعت پر سلام کہو، فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کہو، انہیں سلام کرو، اور جو وہ لوگ جواب دیں گے یہی تمہاری جو ذریت ہے، تمہاری جو نسل چلنے والی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہی جو ہے دعائیہ کلمہ ہوگا، گریٹنگز کا یہی طریقہ ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم لوگوں پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے فرشتوں نے جواب دیا کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور اس کی رحمت تم پر نازل ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل میں یہی جو سلام کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ سلام کا یہ جو طریقہ ہے، جو ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یقیناً یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو گریٹنگس ہے، یہ سلام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا ہے، اور یہی سلسلہ الحمدللہ ابھی تک چلے آ رہا ہے، بلکہ سلام کو اسلام کے شعائر میں سے سلام کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ سلام جو ہے، سلام جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 54، اس حدیث کا راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس چیز کو کرو تو یقیناً تم آپس میں تمہاری محبتیں بڑھتے جائیں گی، آپس میں تمہاری محبتیں بڑھتی جائیں گی، قائم رہیں گی، بڑھیں گی۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو بکثرت سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، سلام کو عام کرو، کثرت سے جو ہے تم سلام کیا کرو۔ تو گویا کہ
سلام کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ سلام کو عام کرنا یہ مسلمانوں میں محبت کو بڑھاوا دیتا ہے، اور مسلمان جب ایک دوسرے سے آپس میں محبت کریں گے تو وہ ایمان والے رہیں گے، اور یہی سبب اور یہی ایمان انہیں جنت میں لے جائے گا، یہی ایمان انہیں جنت میں لے جائے گا۔ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں تمہاری محبتیں قائم رہیں گی، بڑھیں گی۔ تمہیں چاہیے کہ آپس میں زیادہ سے زیادہ بکثرت جو ہے سلام کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو۔ صحیح مسلم کی جو ہے یہ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سلام جو ہے ایک گویا کہ ہمارے ایمان کا بھی ایک جز ہے۔ سلام کی وجہ سے آپس میں مسلمانوں کے درمیان محبتیں بڑھتی ہیں، اور یقیناً جب آپس میں اسلامی بھائی چارہ بڑھے گا، اسلامی اخوت بڑھے گی اور ایمانی اخوت بڑھے گی تو یقیناً جو ہے ایمان بھی بڑھے گا، اور یہ سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی کون سی خصلت یا اسلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 39، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کسی ایک ایسی خوبی کے بارے میں بتائیے جو بہت ہی بہترین خوبی ہو۔ اسلام کی ایک اچھی خوبی کے بارے میں، ایک اچھی خصلت کے بارے میں آپ ذرا مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اور جسے تم جانتے پہچانتے ہو اسے بھی، اور جسے تم نہیں جانتے نہیں پہچانتے اسے بھی تم سلام کرو۔ جاننے والوں کو بھی سلام کرو، جن سے تم انجان ہو، اجنبی لوگوں کو بھی تم جو ہے سلام کرو۔ تو اسلام کی خوبیوں کے اندر سبحان اللہ سلام کو جو ہے ذکر کیا گیا، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج عام طور پر لوگ اگر ہم یوں کہیں کہ ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے سلام کو چھوڑ کر دوسری گریٹنگز کو جو ہے اپناتے ہیں، یقیناً یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب بتایا، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے سلام کو ذکر کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے، اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہے، اس سے کوئی بہترین دعا نہیں ہے۔ اسی لیے جب عرب لوگ عام طور پر حیاک اللہ اس انداز سے جو ہے ایک دوسرے کو گریٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے ملاقات پر جب یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، تمہیں زندگی دے، اس انداز سے، یا پھر اصبحت فی نعیم، یا انعم صباحک، یا اس طرح کے جو الفاظ اختیار کرتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، ہاں تمہاری صبح نعمتوں والی ہو، یا پھر تم صبح کرو نعمتوں کے اندر، یا تم جو ہے ہمیشہ زندہ ہو، یہ جو کلمات ہے اس سے بہتر اللہ رب العالمین نے ہمیں سلام سکھلایا، اور وہ یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی جو ہے بہترین سلام ہے، اسی کو جو ہے عام کرنا چاہیے، تمام مسلمانوں میں اسی کو عام کرنا چاہیے۔ صحابہ کے تعلق سے آیا ابو داؤد وغیرہ کی حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام جب بھی ملتے ایک دوسرے کو سلام کرتے، اور اگر صحابہ جو ابھی ملاقات جن سے ہوئی ہے ان کے درمیان اگر کوئی چیز آڑے آ جاتی، کوئی درخت آڑے آ جاتا، کوئی دیوار آڑے آ جاتی، اور پھر سے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ پھر سے جو ہے ایک دوسرے کو سلام کرتے، ایک دوسرے کو گریٹ کرتے۔ اور راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے یہاں پر سلام کا جو معنی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا، السلام التعری من الآفات الظاہرة والباطنہ۔ امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے المفردات، جس کے اندر انہوں نے جو ہے مفردات کے، یعنی جسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں، تو عربک ڈکشنری ان کی بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام ظاہری و باطنی آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔
التعری من الآفات الظاہرۃ والباطنہ، سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم عافیت کے ساتھ رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں یا برائیاں ہیں، وہ تمام ان تمام سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ گویا کہ ہم یہ دعا جو ہے دے رہے ہیں، یہ دعا گویا کہ ہم جو ہے دے رہے ہیں۔ تو سلام کی بڑی اہمیت ہے، سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور سلام کرنے پر نیکیوں کا وعدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5195، اور ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2689۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی رسول آیا اور کہا السلام علیکم، اور پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشرہ، انہیں 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے صحابی رسول آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20، انہیں 20 نیکیاں ملی۔ تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، انہیں 30 نیکیاں ملی۔ السلام علیکم پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں۔ سبحان اللہ، یہ یقیناً جو ہے جہاں پر نیکیوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، وہیں پر جو ہے ایک دوسرے کو جب ہم دعا دے رہے ہیں تو ایک دوسرے کے تعلق سے جو کینہ کپٹ حسد وغیرہ کی جو جذبات ہوتے ہیں دلوں میں، وہ یقیناً جو ہے دور ہو جائیں گے، وہ یقیناً دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آداب بتلائے اور کہا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور یہ ادب جو ہے چھوٹوں کو سکھلایا گیا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، بڑوں کا ادب و احترام یہ لازمی ہے، ضروری ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ہر معاملے میں بڑوں کا ادب جو ہے رکھنا چاہیے۔ سلام کرنے کا معاملہ ہے، چھوٹوں کو چاہیے کہ پہل کرے سلام کرنے میں، بڑوں کو سلام کرنے میں وہ لوگ پہل کرنا چاہیے۔ یہ بڑوں کا ادب و احترام ہے، یہ بڑوں کا ادب و احترام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر جو ہے بڑوں کو سلام کرے۔ بلکہ مجلس کے اندر اگر بڑے موجود ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو پہلے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے کہا۔ 2 صحابی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک چھوٹے صحابی تھے، یعنی عمر میں وہ چھوٹے تھے، وہ بات کرنے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، بڑوں کو موقع دو، بڑوں کو موقع دو، بڑوں کو موقع دو۔ اسی لیے علماء کرام نے جب مجلس ہے اور کوئی چیز جو ہے مجلس میں تقسیم کرنی ہو تو 2 چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا، 2 چیزوں کا اعتبار ہے۔ ایک تو یہ کہ یمین، سیدھے جانب سے جو ہے وہ چیز تقسیم کی جائے گی مجلس کے اندر، یا یہ کہ اگر مجلس میں کوئی عمر رسیدہ شخص ہے تو ان کی عمر کا تعلق، ان کے عمر کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے ان سے جو ہے ابتدا کی جائے گی، ان سے جو ہے ابتدا کی جائے گی۔ یہ دونوں باتیں، دونوں اعتبارات علماء کرام نے ذکر کی ہے۔ یمین کا اعتبار ہوگا، سیدھی جانب سے تقسیم کیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ پہلے بڑوں کو دیا جائے گا، پہلے جو ہے بڑوں کو دیا جائے گا۔ دونوں کا جو ہے عام طور پر اعتبار ہو سکتا ہے، البتہ زیادہ افضل اور مناسب یہی ہے کہ سیدھے جانب سے جو ہے اس کا لحاظ کیا جائے، سیدھے جانب سے جو ہے یہ اس کا لحاظ کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ جو شخص جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی، کہ جو شخص بڑوں ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑوں کی عزت کے اندر، بڑوں کے ادب و احترام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے۔ دوسرا جب یہ بتایا گیا کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، ایک جماعت ہے، 2 جماعتیں جا، مطلب 2 گروپ جو ہے جا رہے ہیں، آپس میں 2 گروپس کی ملاقات ہوئی، ایک میں 3 لوگ موجود ہیں، دوسری جماعت کے اندر 5 لوگ موجود ہیں، تو جو چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی جماعت والوں کو سلام کرے گی، جو چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی جماعت والوں کو سلام کرے گی۔ یہ ایک ادب جو ہے بتایا گیا، یعنی ابتدا، آغاز انہیں کرنا چاہیے، پہل انہیں کرنا چاہیے، گویا کہ بڑی جماعت کا گویا کہ یہ حق بتایا گیا۔ اسی طرح گزرنے والا جو ہے بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، گزرنے والا وہ بیٹھے ہوئے شخص کو جو ہے سلام کرے گا، جو بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی وہاں سے گزر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے۔ اس کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے ہم کہیں پر جب داخل ہوتے ہیں تو داخل جو ہو رہا ہے اسے سلام کرنے کا حکم ہے، تو گزرنے والا گویا کہ گھر میں داخل ہونے والے کے قائم مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، یقیناً جو آدمی آ رہا ہے اس کے تعلق سے اس کے دل میں جو ہے اس کے دل میں یہ خوف ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ آنے والا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو پہلے اسے سلام کرنے کا حکم دیا کہ آپ پہلے سلام کر دیجئے، تاکہ جو خوف و خدشہ اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے آنے سے اسے کچھ نقصان ہو، وہ خوف اور وہ خدشہ دور ہو جائے۔ تو گزرنے والا بیٹھنے والے شخص کو سلام کرے، اور اسی طرح بتایا گیا جو شخص سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، جو شخص سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ اس کے اندر بتایا یہ گیا کہ اس سے جو ہے انسان کے دل میں عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہوتا ہے، اور تکبر سے، کبر سے انسان جو ہے محفوظ ہوتا ہے، کبر سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ اب مثال کے طور پر دو لوگ گاڑی پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اونچی اور بڑی گاڑی پر جا رہا ہے تو یقیناً جو ہے اسے جو چھوٹی یا نیچے والی جو گاڑی پہ جا رہا ہے اسے سلام کرنے کا گویا کہ اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے۔ یہ تو آداب بتائے گئے کہ پہلے سلام کون کرے، سلام میں پہل کون کرے، چھوٹا بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کرے، ٹھیک ہے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرنے میں پہل کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور اسی طرح جو سوار ہے، سواری پر سوار ہے، اپنی گاڑی پر جا رہا ہے، پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے گا۔ یہ ایک ادب بتایا گیا، یہ ایک ادب بتایا گیا۔ البتہ سلام کرنے میں پہل ہونی چاہیے، سلام کرنے میں پہل ہونی چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی سلام کرے گا تبھی جو ہے بڑا جواب دے گا، نہیں تو بڑا سلام بھی نہیں کرے گا، چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو بڑا بھی سلام نہیں کرے گا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جو ہے بچوں کے پاس سے ہوا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، بچے کھیلتے ہوئے ہوتے، بچے اپنے کھیلنے میں مصروف ہے، اپنی بھاگ دوڑ میں جو ہے بچے مصروف ہے، لیکن جو بڑے یہاں سے گزر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو سلام کریں، بچوں کو وہ سلام کر سکتے ہیں۔ تو سلام اگر چھوٹا نہیں کرا تو بڑا بھی سلام نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے ایک تو بچوں کو ادب سکھانے کے لیے بھی سلام کرنا چاہیے، بچوں کو ادب کرنے سکھانے کے لیے بھی سلام کرنا چاہیے کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے، تو اور یہ بھی کہ یہ جو ہے انسان کو شفقت پر ابھارے گا، ہاں بچوں کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنے کا جو ہے یقیناً یہ ایک انداز ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان من ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ بھی تھا، انہ کان یسمع المسلم رده علیہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے تو گویا کہ تھوڑا سا بلند آواز سے سلام کا جواب دیتے، گویا کہ یہاں پر ایک ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے آپ کو تو آپ جو ہے آہستہ سے نہیں، بلکہ سلام کا جواب سلام جو کر رہا ہے، جس پر وہ سلام کر رہا ہے اسے سنائی دینا چاہیے، اور جس نے سلام کو سنا وہ سلام کا جواب اسی انداز سے دے کہ سلام کرنے والے کو یہ سنائی دے، ورنہ جو ہے کچھ لوگ ہاں یعنی آپ سلام کریے باقاعدہ طور پر بلند آواز سے کرنا چاہیے، بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر کر سلام کرنا یہ یہودیوں کے تعلق سے جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی عام طور پر یہ عادت تھی کہ وہ سر کے اشارے سے، ہاتھ کے یا انگلی اور کف کے اشارے سے وہ لوگ جو ہے سلام کرتے تھے، یہ یہودیوں کا سلام ہے، جیسا کہ صحیح الجامع حدیث نمبر 7327 اور صحیح الترغیب حدیث نمبر 2723 کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ لا تسلموا تسلیم الیہود، یہودیوں کے جیسا سلام نہ کیا کرو، لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى فإن تسلیمهم اشارة بأکفف، یہود و نصارہ کی طرح، عیسائی اور اسی طرح یعنی کرسچنس اور جوز کی طرح تم سلام مت کرو، ان کا سلام جو ہے ہاتھ کے اشارے سے ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا، علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی شخص بہت دور ہے اور آپ کی آواز اس تک جانے کا
یعنی خدشہ ہے کہ پتہ نہیں آواز وہاں تک جائے گی نہیں جائے گی، تو اس وقت اگر کوئی ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلام بھی زبان سے ادا کر رہا ہے تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہودی زبان سے کچھ نہیں کہتے، صرف ہاتھ سے اشارہ، جیسے عام طور پر جو ہے سلیوٹ وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے نا، کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس جو ہے ہاتھ سے جو ہے اشارہ کرتے۔ یہ یہود و نصارہ کا سلام ہے۔ مسلمان جو ہے اپنی زبان سے یقیناً وہ سلام کے کلمات کو ادا کرے گا، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرے، ورنہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بلند آواز سے آپ جو ہے سلام کر دیجئے، یہ جو ہے کافی ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سلام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر انہیں سنے آئے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، اور وہی معاملہ جواب دینے والے کا بھی ہے کہ جواب بھی آپ اس انداز سے دے کہ سامنے والے کو ہاں سلام سنائی دے۔ اور سلام کرنے کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک طریقے سے سلام نہیں کیا جاتا، یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات ہے، دعائیہ کلمات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مکمل اچھی طریقے سے پورا سلام کرے، کوشش اسی کی ہونی چاہیے۔ ہاں بعض لوگ جو ہے عام طور پر ہاں السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کیا بولا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، یہ کون سے کلمات ہیں، کون سے الفاظ ہیں؟ السلام علیکم، اس انداز سے جو ہے سلام کہنا چاہیے۔ سلام کرنے میں ان آداب کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور بلکہ یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کرنے کے لیے السلام علیکم اس طرح کہتے تھے، لام نکال کر، سلام میں جو لام ہے، السلام میں لام جو ہے وہ نکال کر السلام علیکم، گویا کہ نعوذ باللہ یعنی تم ہلاک ہو، تم برباد ہو، اس انداز سے اس کا معنی آتا ہے۔ تو یہودی اس انداز سے کرتے تھے۔ آج جو ہے مسلمان بھی ایک دوسرے کو اس انداز سے سلام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سلام ٹھیک طریقے سے سلام کرنا چاہیے اور ٹھیک طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور یہ چیز بچپن سے جو ہے سکھاتے آنا چاہیے تاکہ جو ہے صحیح طریقے سے سلام کرے اور سلام کا جواب دے۔ ورنہ تو عام طور پر جو ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی جو ہے اس انداز سے کلچر ہے کہ یعنی سلام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، سلام جو ہے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، کرے تو بھی جو ہے ہاتھ کے اشارے سے یا جو ہے جھک کر وغیرہ جو ہے، یہ تمام طریقے غلط ہے۔ سلام کو جو الفاظ بتائے گئے ہیں نا اسی انداز سے جو ہے سلام کہنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی اور کہا کہ سلام میں تمہیں سبقت کرنا چاہیے۔ طبرانی کی روایت کے اندر انہوں نے یہ نصیحت کی اور کہا لا يسبقك احدا الى السلام، کہ سلام کرنے میں تم سے کوئی دوسرا آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سلام کرنے میں آپ پہل کیجیے، آپ آگے بڑھ کر سلام کیجیے۔ بلکہ دوسرے احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرنے والا ہے، جو سلام کرنے میں پہل کرنے والا ہے۔ ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5197، ترمذی حدیث نمبر 2694 ترمذی، کہ لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے یا اللہ کے نزدیک وہ شخص بہتر ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو اب اگر جو ہے دونوں اب جیسا ہم نے بتایا چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، دونوں عمر میں برابر ہے، پہل کرنا چاہیے، سلام کرنے میں پہل کرنے کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ یا دونوں سوار ہیں، دونوں ایک جیسی سواری پر ہے، یا دو جماعتیں گزر رہی ہیں، دونوں میں بھی اتنی ہی افراد ہے، 4 لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو ایسے وقت میں سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ہے ایک عظیم نیکی ہے۔ اور اگر کوئی سلام جو ہے دوسروں کا سلام ہم تک پہنچائے تو اس کے جواب میں جو سلام کرے ہیں انہیں بھی سلامتی کی دعا دینا چاہیے، اور جنہوں نے سلام بھیجا ہے ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اس انداز سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو جنہوں نے ہم تک جو ہے سلام بھیجا ہے یا سلام ہمیں کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔
ایک حدیث بہت مشہور ہے ترمذی کی، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ علماء کرام نے یہ ادب جو ہے بتایا ہے کہ دو مسلمان جب ملاقات کریں، بلکہ کتاب الادب کی پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہی ہے، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرو. مطلب یہ ہے کہ ملاقات ہونے پر سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. سب سے پہلے سلام کریں گے، دوسری ساری باتیں اس کے بعد ہونی چاہیے. تو یہ حدیث تو ضعیف ہے. البتہ جب بھی ملاقات ہو پہلے سلام سے جو ہے ہم ابتدا کریں، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے آگے بڑھائیں. اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بھی پہلے جو ہے سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. گھر میں داخل ہوتے وقت بھی ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس سلام کو بہت ہی مبارک گریٹنگ سے کہا گیا. جیسا کہ سورہ نور آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم جو ہے سلام کہو، اپنے اوپر سلام کہو. مطلب یہ ہے کہ گھر والوں پر بھی تم سلام کہو. تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ گریٹنگ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کہ بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے. جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے یہ نازل شدہ گریٹنگس ہے. مبارک ہے، برکت والا جو ہے، برکت والی یہ دعا ہے. طیبۃ، بہت ہی زیادہ پاکیزہ جو ہے یہ گریٹنگس ہے. تو انہی چیزوں کو جو ہے ہم اپنانا چاہیے جب ہم مسلمانوں کو گریٹ کریں، مسلمانوں کو جو ہے سلام کرنا چاہیے. البتہ غیر مسلمین ہیں تو انہیں آپ دوسرے انداز سے گریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے انداز سے آپ گریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے تعلق سے آگے بھی جو ہے ایک حدیث آ رہی ہے کہ یہود اور اسی طرح غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. یہ آگے حدیث آ رہی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ سوالات ہیں تو سوالات کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غیر مسلم اگر سلام کرے تو وعلیک کہہ دینا چاہیے. غیر مسلم اگر سلام کرے آپ کو آگے بڑھ کر تو وعلیک کہہ دینا چاہیے، وعلیک کہہ دینا چاہیے. اس کا جواب بھی وہی ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سلام کرے تو جواب میں اتنا ہی کم سے کم لوٹانا ہے یا اس سے زیادہ لوٹانے کا حکم ہے. تو ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض الفاظ ہے ومغفرت وغیرہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف احادیث کے اندر آئی ہیں. تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 86 سورہ نساء آیت نمبر 86 سے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو کم از کم ان الفاظ کو لوٹا دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسی نے کہا ہے تو کم سے کم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کم سے کم لوٹانا چاہیے. البتہ اس سے زائد کلمات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ زائد کلمات کہاں تک کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہونا چاہیے.
جو الفاظ ہیں وہ مغفرتہ وغیرہ وغیرہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. جن برتن میں شرابی کھانا پینا کھاتا ہو، کیا پھر ان برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ اس میں کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، انہیں اچھی طریقے سے دھو کر استعمال کریں گے، اچھی طریقے سے دھو کر استعمال کریں گے. جیسا کہ بعض ان برتنوں کے تعلق سے حکم دیا گیا جن میں جو ہے عام طور پر شراب رکھی جاتی تھی وغیرہ، کہ انہیں اچھی طریقے سے دھو کر جو ہے استعمال کریں گے. یا پھر غیر مسلمین کے پاس اگر جو ہے کوئی جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ان کے برتنوں کو چونکہ جو ہے اس کے اندر وہ حرام چیزیں بھی کھاتے ہیں، حلال چیزیں بھی کھاتے ہیں، تو اچھی طریقے سے دھو کر جو ہے ان برتنوں کو استعمال کرنا چاہیے. دھو کر استعمال کر لیں، کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف سلام کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں جو ہے مکمل سلام کہنے نہیں آ رہا ہے، تو انہیں سکھایا ہی ہم اس طرح جاتا ہے کہ سلام کرو. تو بس بعض دفعہ ابتدا جو ہے اشارے سے کرنا سیکھتے ہیں وہ لوگ، ابتدا جو ہے اشارے سے سلام کرنا سیکھتے ہیں، اور بعد میں جو ہے الفاظ کی طرح سیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے لیے. بلکہ اگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، گویا کہ ان پر شریعت کے احکام جو ہے مکمل ان کے وہ پابند نہیں ہوتے، مثال کے طور پر اگر کسی چھوٹے بچے نے آپ نے کسی چھوٹے بچے کو سلام کیا، تو اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا سلام کا جواب دے. اس انداز سے بھی علماء کرام نے بیان کیا، اس لیے کہ وہ لوگ ابھی اسلامی شریعت کے جو ہے وہ لوگ ابھی ان پر ذمہ داری نہیں آئی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے تھوڑی بہت گنجائش رہے گی. ٹھیک ہے، سلام اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صرف. بعض لوگ سلام کچھ یعنی سلام کم ایسا اس انداز سے سلام کہتے ہیں، تو انہیں سکھانا چاہیے، انہیں بولنا چاہیے اور بتانا چاہیے. آپ کو 10 سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں اس پر، آپ اس کو حقیر مت سمجھیے. 10 سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو ان کلمات اپنی زبان پر لانے سے، صحیح طریقے سے السلام علیکم صحیح طریقے سے لانے سے 10 سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں. تو اس سلسلے میں انہیں سکھانے کی ضرورت ہے، بولنے بتانے کی ضرورت ہے. مسجد میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو پہلے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہم دعا پڑھیں گے. اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں گے تو ہم سلام کہیں گے. اب یہ جو سلام کہنا ہے نا، اس کے الگ الگ جو ہے آداب ہیں. اگر جو ہے خطبہ چل رہا ہے تو وہاں زور سے آپ سلام نہیں کہیں گے، السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو جائیں گے. البتہ ایسا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، کسی کونے میں جو ہے درس چل رہا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کر جو ہے پڑھ رہے ہیں، حلقہ بنا لیے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ مسجد میں داخل ہوں گے، دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور جب ان لوگوں کے قریب جائیں گے نا، جس مجلس میں جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے ان کے جب قریب جائیں گے تب آپ سلام کریں گے. ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آئیں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہم پہلے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر مسجد میں لوگ موجود ہیں تو یعنی لوگ موجود ہیں جو یعنی گویا کہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ سلام کر دے سکتے ہیں. خطبے کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے، خطبے کے دوران زور سے السلام علیکم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ خطبہ سننے میں مصروف ہیں. البتہ کچھ ایک جماعت ہے جو بالکل مسجد کے کونے میں ہے، پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے بچے جو ہے حلقات میں جو مغرب کے بعد، عصر کے بعد، جو فجر کے بعد جو وہاں پر مولانا جو عربی پڑھاتے ہیں، اگر ویسی جگہ جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں گے اور سلام ابھی نہیں کریں گے. پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے. جب ہم استاذ کے قریب جائیں گے یا اس مجلس کے قریب جائیں گے نا، تب ہم سلام کریں گے. علماء نے اتنی تفصیل بھی بتائی ہے. ہم اتفاق کرتے ہیں. نماز میں اگر کوئی نماز میں ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نماز میں ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی حمام میں ہے اسے سلام نہیں کہنا چاہیے، اسے سلام جو ہے نہیں کہنا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی کھانا پی رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تب بھی اسے جو ہے آپ مشغول نہیں کریں گے سلام کہہ کر. علماء نے یہ جو ہے آداب بتائے ہیں. البتہ کسی نے سلام کہہ دیا تو ہاتھ سے اشارہ کرنا ثابت ہے، ہاتھ سے بس ایسا اشارہ کر دینا. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث کے اندر یہ ثابت ہے.
نماز کے اندر کی طرف سے۔ البتہ قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے اکرمکم اللہ، اگر حمام میں کوئی ہے تو وہ سلام کا جواب نہیں دے گا، باہر آنے کے بعد سلام کا وہ جواب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قضائے حاجت میں تھے، ایک صحابی نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وضو فرمایا، بلکہ تیمم فرمایا اور اس کے بعد سلام کا جواب دیا۔ نہیں، انگلیاں چاٹنا جو یا پلیٹ چاٹنے کی جو بات ہے نا، وہ آپ پلیٹ کو جو ہے انگلیوں سے چاٹیں گے، ٹھیک ہے، زبان سے نہیں، انگلیوں سے چاٹیں گے، پلیٹ کو انگلیوں سے صاف کریں گے اور انگلیوں پر جو چیز لگی ہوئی ہے وہ آپ چاٹ لیں گے۔ بس اوقات دو ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے، ایک ہی ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ہی کھانے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں وہ ٹوٹ نہیں پا رہی ہے، یا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرا ہاتھ بھی استعمال کریں، تو گنجائش ہے، ورنہ یعنی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ لیفٹ ہینڈ لگا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو پکڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی ضرورت پڑے تو یقیناً دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے آپ کے وہاں پر۔ جی ہاں، اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ اٹھا کر جو ہے اس کا سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ابو داؤد کی وہ حدیث ہے انشاءاللہ، اگر موقع ملے تو آئندہ درس میں ہم اسے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔